یہ کہانی ہے ایک اہرام مصر کے دیوتا کی۔ اس لڑکی کے پیچھے تمام ممیز کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اس کہانی میں۔ بہت پہلے کا ذکر ہے، ایک لڑکی تھی اینا، جو کہ بہت پیاری تھی۔ جب وہ چھوٹی تھی تبھی اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ اکیلے رہ گئی۔ اس کا بڑا بھائی ہی اس کا سہارا تھا، وہی اس کا خیال رکھا کرتا تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی مل کے تجارت کیا کرتے اور جو کماتے تھے اس میں خوشی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بھائی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ کئی دن اینا نے اپنے بھائی انڈے کا خیال رکھا، مگر اس کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی، بلکہ مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کی خاطر حکیم تلاش کیے، مگر اینڈرے کو کسی بھی حکیم کے علاج سے کوئی افاقہ نہ ہو سکا۔ وہ مایوس ہونے لگی اور رونے لگی۔ اینڈرے نے اسے تسلی دی اور اسے ایک ایسا راز بتایا جسے سن کر وہ حیران رہ گئی۔ اینڈرے نے اسے بتایا کہ ہمارے پردادا سے ایک ایسی غلطی ہوئی ہے جس کی سزا میں ہمارے خاندان کا کوئی بھی فرد 30 سال کی عمر سے زیادہ نہیں جی سکتا۔ انہوں نے ایک دیوتا اینوبس کے مقبرے سے ایک سنہری تختی چرائی تھی، جس پہ دیوتا نے طیش میں آ کے انہیں یہ سزا دی۔ اب اینڈرے نے اینا کو یہی حل بتایا کہ وہ تختی آج بھی ہمارے خاندان میں موجود ہے۔ اگر تم اسے دیوتا کو لوٹا دو تو شاید دیوتا اینوبس ہمیں معاف کر کے سزا ختم کر دے۔ اینا فوراً تیار ہو گئی، کیونکہ وہ اپنے بھائی کو بہت چاہتی تھی اور بھائی کی جان بچانا چاہتی تھی۔ لہذا گھر سے وہ سنہری تختی، سفر کے لیے کچھ سامان، کھانا اور ایک صحت مند اور چست اونٹ لے کر نکل گئی۔ جب وہ دیوتا اینوبس کے مقبرے پر پہنچی تو اہرام کے باہر اسے 2 اسفنکس کھڑے نظر آئے، جو بظاہر بے جان تھے، مگر اس کے قریب پہنچتے ہی زندہ ہو گئے اور سامنے آ کر انہوں نے اینا کا راستہ روک لیا۔ اس میں سے ایک نے سوال کیا کہ تم کون ہو، یہاں کیوں آئی ہو؟ اینا نے جواب دیا کہ میرے پاس دیوتا اینوبس کا کچھ قیمتی سامان ہے جو میں لوٹانا چاہتی ہوں دیوتا کو۔ اسفنکس نے کہا کہ اندر داخل ہونے کے لیے تمہیں میری ایک پہیلی کا جواب دینا ہوگا۔ وہ کون سی شے ہے جس کے صبح میں 4 ہاتھ، شام میں 2 ہاتھ اور رات میں 3 ہاتھ ہوتے ہیں؟ اینا کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر ہنس پڑی اور پھر اس نے جواب دیا، انسان، اس لیے کہ صبح، شام اور رات انسان کی زندگی کے 3 پہلو ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ بچپن میں انسان 2 پیر اور 2 ہاتھ پہ چلتا ہے، جوانی میں 2 پیر پر اور بڑھاپے میں 2 پیر اور ایک لاٹھی کے سہارے۔ اس کا جواب سن کے فینک بہت متاثر ہوا۔ وہ دوبارہ مجسمہ بن گیا اور راستہ دے دیا تاکہ اینا داخل ہو سکے۔ مقبرے کے اندر بہت اندھیرا تھا۔ اینا کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ جب وہ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی اور جب وہ نیچے پہنچی تو تمام دیے اچانک سے روشن ہو گئے۔ آگے پہنچ کر اسے کچھ تابوت نظر آئے جس میں اچانک ممی زندہ ہو کے نکلنا شروع ہو گئے اور اینا کے پیچھے بھاگنے لگے۔ اینا خوفزدہ ہو کے جان بچانے کے لیے تیز دوڑنے لگی۔ اسے کچھ خیال آیا، اس نے ممیز کے قریب آتے ہی ان کو انہی کی پٹیوں لپیٹ کے گرا دیا اور آگے ایک بڑے کمرے میں چھپ گئی۔ جب اس نے موڑ کر دیکھا تو وہ اس مقبرے کے اصل کمرے میں داخل ہو چکی تھی، جہاں اس کے سامنے دیوتا اینوبس کا ایک بہت بڑا مجسمہ موجود تھا۔ اینا مجسمے کے سامنے جھک گئی اور اپنے پردادا کی خطا کی معافی طلب کی۔ اس نے وہ سنہری تختی بھی نکال کے دیوتا کے سامنے رکھ دی۔ دیوتا اینوبس اچانک زندہ ہو گیا۔ وہ آج بھی طیش میں تھا، مگر اینا کی معصومیت اور سچائی دیکھ کے اس کا غصہ کچھ کم ہوا اور اس نے اینا کو معاف کرنے کے لیے یہ شرط رکھی کہ اگر تم میرے ترازو میں بیٹھ جاؤ اور تم اس مور کے پر سے زیادہ بھاری ثابت ہوئی تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اینا ترازو میں بیٹھ گئی، بے شک وہ پر سے زیادہ بھاری تھی۔ دیوتا نے اس کو معاف کر دیا اور مقبرے کے باہر تک رخصت کرنے آیا۔ وہ بہت خوش تھی۔ جب وہ گھر پہنچی تو اینڈرے ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور بھائی کے گلے لگ گئی۔ اب دوبارہ سے وہ دونوں بہن بھائی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔
کچھ تابوت نظر